آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس امت پر بے یقینی کی کیفیت کو مسلط کیا گیا، اور ہمارے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، کہ بچوں کو کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ بچوں کو تانا دیتے ہیں تو وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے امت کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے مغرب کی برتری کو ثابت کیا گیا، جگہ جگہ 2 نمبر دانشور بٹھا دیے، حتیٰ کہ ہماری عصری دانشگاہوں کے اندر فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے مشرقیت کو گالی دینے لگے اور مغربیت کے قصیدے پڑھنے لگے، ان کی تہذیب اور تمدن کے گن گانے لگے اور اپنی تہذیب کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اور دنیا کے سامنے یہ بات باور کی کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے یقینی اس امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اقبال نے آج سے 100 سال قبل کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے اور ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے، دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہو گئی ہے دریائے نیل کے کنارے کہ نہیں ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ قومیں جب نکبت میں رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے۔ 12 رستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے، ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے، اور ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا۔ اب حکم ہوا دریا کو اب تو چلنا شروع ہو، اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے اور اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا؟ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے، وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے، اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تھو، کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار
یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں، مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے۔ آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیسے کھڑے ہوں گے یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے چونکہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا، جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے اور